تین آدمیوں کا غار میں پھنس جانے کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آدمی سفر پر نکلے۔ رات ہوئی تو وہ ایک غار میں جا کے ٹھہر گئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک بڑی چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اب ہمیں اس مصیبت سے صرف ہمارے وہ نیک اعمال ہی نجات دلا سکتے ہیں جو ہم نے خاص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں۔ پہلے شخص کی دعا: اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے۔ میری عادت تھی کہ ہر روز سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں اور گھر والوں کو دیتا۔ ایک دن میں لکڑیاں لانے کے لیے دور چلا گیا اور دیر سے واپس آیا۔ جب گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دھلایا اور ان کے سرانے کھڑا رہا۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، حالانکہ میرے بچے بھوک سے میرے قدموں میں رو رہے تھے۔ میں صبح تک دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ میرے والدین بیدار ہوئے اور دودھ پی لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان کچھ ہٹ گئی، لیکن راستہ ابھی بھی اتنا نہ تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ دوسرے شخص کی دعا: اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے اسے گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتی تھی۔ پھر ایک سال وہ سخت تنگ دستی کا شکار ہوئی تو وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی۔ میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ناجائز خواہش پوری کرے۔ مجبوری میں وہ راضی ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور ناجائز طریقے سے میری عزت کو پامال نہ کرو۔ یہ سنتے ہی میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے وہ تمام مال بھی اسی کے پاس چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا تو ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرمائی اور چٹان مزید ہٹ گئی، مگر ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے شخص کی دعا: اے اللہ، میں نے ایک مزدور سے کام لیا تھا۔ جب اس نے کام مکمل کیا تو وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ مال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس سے اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام بن گئے۔ کافی عرصے بعد وہ مزدور آیا اور بولا، اللہ کے بندے، میری مزدوری دے دو۔ میں نے کہا، یہ تمام اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام تمہاری مزدوری ہی کا نتیجہ ہیں، سب لے جاؤ۔ وہ پہلے سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تمہارا ہے۔ چنانچہ وہ سب کچھ لے گیا اور میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول فرما لی۔ چٹان مکمل ہٹ گئی، غار کا راستہ کھل گیا اور تینوں آدمی باخیریت باہر نکل آئے۔ حوالہ: صحیح المسلم اور صحیح البخاری، حدیث 2272۔